میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے یہ کہا جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، 70,000 فرشتے 1,000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ السلام کے واقعات قرآن پاک میں کئی مقامات پر بیان ہوئے، اور ساتھ ہی فرعون کے واقعات بھی بیان ہوئے۔ مشہور ترین واقعہ بھی ہے کہ فرعون نے جادوگر پیش کیے، جادوگر کو سامنے کیا، انہوں نے اپنی چیزیں پھینکی، وہ سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم وہ اپنا عصا پھینکیں، تو وہ عصا جب آیا تو وہ اژدہا بن گیا، سارے سانپوں کو نگل گیا۔ اس سے وہ جادوگر کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو گئے، ان پر ایمان لے آئے، ایمان لیا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر۔ تو جب یہ واقعہ ہو گیا تو وہ جب ایمان لے آئے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر، مگر فرعون اور اس کے جو ماننے والے تھے وہ ابھی ایمان نہیں لائے، جو فرعونی کہلائے، بلکہ مزید ان کی سرکشی جو تھی نا وہ بڑھ گئی۔ چنانچہ اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور ایذا رسانی پر میں بھرپور کوشش کی، طرح طرح سے ان کو ستانا شروع کر دیا۔ فرعون کے مظالم سے تنگ دل ہو کر پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، جو روح البیان کے حوالے سے نقل کی گئی ہے، اور سورہ اعراف میں اس کا پورا بیان موجود ہے۔ خیر، اس کے مظالم سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا نقل کی گئی ہے کہ اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے، اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کے لیے سزاوار ہو، اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں پر عذابات نازل فرمائے، کئی عذاب پے در پہ نازل ہوئے، جن میں سب سے پہلا عذاب جو نازل ہوا وہ طوفان کا تھا۔ یعنی اچانک ایک بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہوئی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا، فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، اور وہ اتنا پانی بھر گیا کہ وہ اس میں کھڑے ہو گئے، پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ اچھا، اب جو بیٹھا وہ ہلاک ہو گیا، تو یہ کھڑے رہے، جو بیٹھا وہ ہلاک ہو گیا، باقی کھڑے رہے۔ اب نہ ہل سکتے تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، پانی پانی تھا۔ ان کی کھیتیاں، ان کے باغات سب طوفان کی نظر ہو گئے۔
ہفتے سے ہفتے تک مسلسل 7 روز تک بارش ہوتی رہی۔ اب جب لوگ اس سخت مصیبت میں مبتلا ہوئے اور یہ بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل کے جو مکانات تھے وہ فرعونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا تھا، یہ پانی فرعونیوں کے گھروں میں آیا ہوا تھا۔ اب وہ جو بنی اسرائیل تھے وہ امن اور چین کی زندگی گزار رہے تھے۔ اب جب فرعونیوں سے جب یہ مصیبت برداشت نہیں ہو سکی تو وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے، یہ ٹل جائے وہاں پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی تو طوفان کی بلا ٹل گئی اور زمین میں ایسی سبزی، زمین ایسی سرسبز اور شادابی کا نمونہ پیش کرنے لگی کہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ کھیتیاں پھر شاندار ہوئیں، پھل اور دیگر چیزوں کی پیداوار شروع ہو گئیں۔ اب یہ دیکھ کر فرعونی یہ کہنے لگے کہ یہ طوفان تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہو گیا۔ پھر وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے، پھر سرکشی، ظلم، اللہ کی نافرمانی کا بازار انہوں نے گرم کیا۔ اب 1 ماہ کا عرصہ گزرا، اور اس دوران ان کی نافرمانیاں بڑھتی چلی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹڈیاں کا عذاب ان پر بھیجا، چاروں طرف سے یہ گویا کہ آنے لگی، ان کی کھیتوں، ان کے باغوں، یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیاں تک وہ ٹڈیاں کھا گئیں۔ اللہ کا عذاب تھا۔ فرعونیوں کے گھروں میں ٹڈیاں بھر گئیں جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے جو مومنین تھے، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ان کے کھیت، باغ، مکانات ان ٹڈیوں کی یلغار سے محفوظ رہے۔ ارے بالکل فرق سامنے آ گیا تھا نا کہ یہ مطلب یہ محفوظ ہیں اور یہ عذاب میں مبتلا ہے کیونکہ یہ نافرمان تھے، اللہ عز و جل اس کے پیارے نبی کے نافرمان تھے۔ اب یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہوئی۔ آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر انہوں نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فریاد کی، عرض کی کہ حضور دعا کریں ہم پر یہ مصیبت ٹل جائے، اور ہم آپ سے وعدہ کرتے کہ بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم بھی نہیں کریں گے، آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے۔ آپ کی دعا سے 7ویں روز یہ عذاب پھر ٹل گیا۔ یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایتی آرام و راحت میں رہے، لیکن پھر عہد شکنی کی، وعدہ خلافی کی اور ایمان نہیں لائے۔ ان لوگوں کے کفر اور گناہ، اللہ کی نافرمانی میں پھر اضافہ ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام اور مومنین کو ایذائیں دینے لگے اور کہنے لگے ہماری جو کھیتیاں پھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، لہذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے۔ اب پھر 1 ماہ کا عرصہ گزرا، پھر ایک اور عذاب آیا۔ قمل، گن اور ایک قول کے مطابق کیڑے ٹائپ کی چیزیں تھیں جو ان کے کھیتوں کو، ان کی فصلوں کو کھا گئیں، ان کے میووں کو کھا گئیں، ان کے کپڑوں میں گھس گئیں، ان کے چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں تڑپا کر رکھ دیا، ان کے سر کے بالوں میں داڑھی، مونچھوں، بھوؤں، پلکوں کو چاٹ کر اور چہروں کو کاٹ کاٹ کر جیسے چیچک نما بنا دیا ان کو نا۔ اب یہ کیڑے ان کے کھانوں، پانیوں، برتنوں میں گھس جاتے تھے جس سے یہ لوگ بچ ہی نہیں سکتے تھے، نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ کچھ پی سکتے تھے، ہر طرف یہ کیڑوں کا عذاب، ہر طرف یہ کیڑوں کا عذاب۔ یہاں تک کہ ایک ہفتے میں اس قہر آسمانی اور بلائے ناگہانی سے بلبلا کر یہ لوگ چیخ پڑے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دعا کی درخواست کرنے لگے اور ایمان لینے کا پھر وعدہ کیا۔ آپ نے ان کی بے قراری دے کر پھر دعا کر دی، اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری فرمائی کی
اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ان سے دوبارہ یہ عذاب اٹھا لیا گیا. انہوں نے پھر عہد توڑا اور پہلے سے زیادہ ظلم و ستم کا بازار گرم کیا. پھر 1 ماہ کا وقت گزرا اور اب ان فرعونیوں پر مینڈک کا عذاب نازل کیا گیا. وہ کیا تھا کہ ان فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی بیٹھک کی جگہ پر ہزاروں مینڈک بھر جاتے. کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا اس کے منہ میں مینڈک داخل ہو جاتا. ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے. اٹھنے بیٹھنے لیٹنے کسی حالت میں بھی مینڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی. اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور پھر روتے روتے گر گراتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. دعا کی بھیک مانگنے لگے، بڑی بڑی قسمیں کھائیں، بڑے بڑے عہد و پیمان کیے. ہم ضرور ایمان لائیں گے، مومنین کو کبھی ایذا نہیں دیں گے، آپ اپنے رب سے دعا کر دو ہم پر یہ مصیبت ٹل جائے، یہ عذاب ٹل جائے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بردباری اور آپ کی رحم دلی پر قربان جائیے، آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی. 7ویں دن پھر یہ عذاب ٹل گیا. مگر یہ بدبخت اور مردود قوم راحت ملتے ہی پھر اپنے عہد کو توڑ بیٹھی. پھر انہی بدبختی میں، انہی خبیث اور ذلیل حرکتوں میں مبتلا ہو گئی. مومنین کو ستانا، موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنا، ان کی بے ادبی کرنا، گویا کہ ایک طرح سے یہ راحت میں آتے پھر عذاب الہی کو یہ مطلب کہ دعوت دیتے تھے. سرکشی، بے باکی، جرت، اور اس کو کیا نام دیں گے. پھر 1 ماہ کا وقت گزرا، پھر اللہ کا قہر نازل ہوا اور اب ان پر خون کا عذاب نازل ہوا. وہ کیا تھا؟ ان کے تمام کنووں، نہروں کا پانی خون ہو گیا. اب ان لوگوں نے فرعون کے پاس جا کر فریاد کی. اب یہ فرعون جو بڑا سرکش تھا کہنے لگا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ بڑے جادوگر ہیں معاذ اللہ، اور انہوں نے نظر بندی کی ہوئی ہے، تمہیں خون نظر آتا ہے. یہ سن کر فرعون نے کہا یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن سے خون بھرے پڑے اور وہ مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں ہوتا. ان کے برتنوں سے پانی نکلتا ہے، ہمارے برتنوں سے خون نکلتا ہے. تو اب اس فرعون سرکش نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے جو مومنین ہیں نا تم بھی ان کے ساتھ ہی کھاؤ گے، تم سب ایک ہی برتن میں کھاؤ گے. اب جب یہ ایک برتن میں کھانے لگے تو اب جس برتن کے اندر یہ کھاتے مثال کے طور پر ایک برتن ہے اس میں پانی، اب مومنین جب اسے پانی نکالتے تو صاف شفاف پانی ہوتا اور یہ فرعون اسے نکالتے تو خون ہوتا. اب غور کی بات ہے کہ یہ کیسا مطلب کہ ایک ہی برتن سے ایک طرف پانی نکل رہا ہے ایک طرف خون نکل رہا ہے. مجبور ہو کر فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں چبا چبا کر چوستے تھے، مگر ان کی رطوبت سے بھی ان کے منہ میں جا کر وہ خون بن جاتا تھا. الغرض فرعونیوں نے پھر گر گرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، آپ کے رحم و کرم پر قربان جائیے. پھر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر فرما دی اور 7ویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھ گیا. الغرض ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا اور ہر 2 عذابوں کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا. مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں میں بدبختی، شقاوت کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنا وعدہ توڑا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا آخری عذاب آ گیا کہ فرعون اور اس کے تمام ماننے والے متبعین جو کہلاتے ہیں سب کے سب دریا نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے خدا اللہ عز و جل کی دنیا ان عہد شکنوں اور مردودوں سے پاک و صاف ہو گئی. ان پر عذاب نازل ہو گیا، یہ ڈوب گئے.
اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیے گئے کہ روئے زمین پر ان کی قبروں کا نشان تک باقی نہ رہا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فرعونیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 5 عذابات جو یکے بعد دیگرے نازل ہوئے، ان کی عہد شکنی، وعدہ خلافی، ہر وقت ہر مرتبہ وعدہ کرتے، عہد کرتے، اور جب راحت آتی، سکون مل جاتا، مصیبت ٹل جاتی تو اپنے وعدے بھول جاتے تھے۔ جب مصیبت آتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، ایمان لے آئیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے، طرح طرح کے عہد و پیما کرتے، لیکن جب راحت میں آتے، دکھ پریشانی دور ہو جاتی، عذاب ٹل جاتا، پھر سرکشی پر آ جایا کرتے تھے۔ اللہ عز و جل کے نبیوں کی تکذیب، ان کی توہین، بے ادبی، یہ وہ جرم تھے جس کی ہولناکی ابھی آپ نے سنی۔ بار بار عذاب قسم قسم کی صورتوں میں آیا، یہاں تک کہ آخر میں دریائے نیل میں ان کو غرق کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا، نیست و نابود کر دیا گیا۔ بعض کی نشانیاں باقی ہیں، جیسے کہ کہتے ہیں کہ فرعون کا اسٹیچو جو مجسمہ اب بھی عبرت کے لیے عجائب گھر میں رکھا گیا ہے، شاید استنبول وغیرہ میں کہیں۔ البتہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد ہر مسلمان کو ان واقعات سے یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ عہد شکنی، سرکشی، گناہوں سے بچتے رہنا لازم ہے، کہ کہیں ان بدعمالیوں اور ان بدعمالیوں کی نحوستوں سے ہم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اور عذاب الہی نازل نہ ہو۔ دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واضح روایتیں، احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ اس امت میں بھی چہرے کے مسخ ہونے، پتھر کے برسنے، یہاں تک کہ بندر و خنزیر جیسے چہرے بن جانے کے واقعات سے متعلق روایتیں موجود ہیں۔ زمین میں دھنس جانے، آندھیوں کے چلنے، طرح طرح کی اس طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں، اور ماضی میں اس طرح کے واقعات محدثین نے لکھے ہیں ان روایتوں بیان کرنے کے بعد کہ کئی واقعات ایسے ہو چکے، اور کئی واقعات کے متعلق ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خبر دی ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں جو اس طرح کے واقعات بیان کیے گئے، جیسے میں نبی سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 سے یہ کچھ واقعات بیان کیے، آئیے میں آپ کو اس کا ترجمہ کنز الایمان بھی سنا دوں کہ ان واقعات کو قرآن پاک نے کس طرح بیان کیا ہے، تاکہ ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے کا موقع نصیب ہو۔ چنانچہ میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت ترجمہ کرتے ہیں تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی، گھن، مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی، اور جب ان پر عذاب پڑتا کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے، جب ہی وہ پھر جاتے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھے۔ تو یہ آیت نمبر 136 تک، 133 سے 136 تک میں کی اگر آپ تفسیر بھی پڑھیں گے، تفسیر خزانہ العرفان یا تفسیر نور العرفان، وہاں بھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل ان واقعات کی وہاں بھی تفسیر میں جھلک ملے گی۔ البتہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک میں اس طرح کے واقعات کئی جگہوں پر بیان ہوئے،
اور ہمارے اگرچہ کئی ایسی آیتیں ہیں، کئی ایسی نشانیاں ہیں، کئی ایسی علامتیں جو منافقین کی علامتیں بیان ہوئی، منافقین کی نشانیاں بیان ہوئیں، کفار کے متعلق بیان ہوا، لیکن ہمارے مفسرین نے کئی آیات کے تحت ہمیں یہ لکھا کہ اگرچہ یہ آیتیں یا یہ واقعات کفار کے لیے، منافقین کے لیے ان کے حق میں نازل ہوئیں، لیکن مسلمانوں کو ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، مسلمانوں کو ان سے بچنا چاہیے۔ اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب واضح روایتیں موجود ہیں کہ میری امت میں اس طرح کے واقعات ہوں گے، اس طرح کے گناہ ہوں گے، تو اس گناہ پر یہ عذاب دیا جائے گا، یہ سزا دی جائے گی، اس گناہ پر یہ سزا دی جائے گی، اس گناہ پر یہ سزا دی جائے گی، یہ واضح طور پر موجود ہے۔ عہد شکنی ہمارے کتنی ہے؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے نا کہ مسلمانوں کو عہد شکنی اور سرکشی، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ نہ جانے کون سا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کس عذاب کا سبب بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اس کی انفرادی تو بغیر فرما لے۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں جو مطلب نہیں مانتے، گناہ کرتے ہیں اللہ چھپاتا ہے، گناہ کرتے اللہ چھپاتا ہے، گناہ کرتے اللہ چھپاتا ہے۔ اب میں اس سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، گناہ کرتے اللہ چھپاتا ہے، مگر اتنی سرکشی کرتے ہیں، اتنی بے باکی کرتے ہیں کہ پھر ایک دن ان کا گناہ ظاہر ہو جاتا ہے، لوگوں میں وہ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں، چھپایا جاتا ہے، مگر عبرت نہیں لیتے، سرکشی ہو جاتے ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمی، اس کی کریمی کو سامنے رکھ کر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پانے کی کوشش کرے، نہ کہ اس کی کریمی اور اس کی رحیمی کو سامنے رکھ کر وہ بے باک ہو جائے اور بے ادب ہو جائے، گستاخ ہو جائے، سرکش ہو جائے، گناہگار ہو جائے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ اور پھر قرآن نے پاک کے در واضح طور پر پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، اور ہم ان آیتوں کو بیان کرتے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اولی الالباب کا بیان موجود ہے، یہ عقل والو اس سے نصیحت حاصل کرو۔ ہم تمہیں کھول کھول کر قرآن کی آیتیں بیان کرتے ہیں، ہم تمہیں کھول کھول کر قرآن کی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ اور گزرے ہوئے واقعات میں عبرت حاصل کرنے کا تو قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ان واقعے سے عبرت حاصل کرو، کہ تم خود ایسے عمل مت کرنا۔ انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو جھٹلایا، انہوں نے سرکشیاں کی، انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، انہوں نے طرح طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف چلے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، ان کی گرفت کی۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی ایسے کئی مسلمانوں پر واقعات ہوئے، ایسے کئی ہمارے ساتھ دنیا میں اسی 1400 سال کے اگر عرصے کا اگر آپ مشاہدہ کریں تو ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں، اور ایسی کئی قیامت کی نشانیاں جو آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بیان کی، ایسی کئی اللہ تعالیٰ کی گرفتیں جس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان کیا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ سب ہو چکا، یہ ہو چکا، یہ ہو چکا، تو گرفتیں ہوئی ہیں۔ ہم چونکہ اس وقت اس چیز کا شکار نہیں ہوئے، لہذا ہم ایسا لگتا ہے کہ بے باک ہو گئے۔ اب یہ بے پردگی اور بے حیائی جو اس وقت ہمارے بازار کے اندر ہے، یا اگر ایسے کوئی مدنی چینل پر میرے ناظرین ہیں جو اس آفت میں مبتلا ہیں، یا ایسے اسلامی بھائی جو اپنے گھر والوں کو بے پردگی کرواتے ہیں، بے حیائی کرواتے ہیں، وہ اگر اس وقت مدنی چینل پر اگر میرے ساتھ ہیں، یا اپنے گھروں میں گانے بجاتے ہیں، موسیقی بجاتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، فلمیں گھر والوں کو دکھاتے ہیں، اپنے مطلب گھر والوں پر غیرت نہیں کھاتے، حیا، میں ایک فیملی بات کر رہا ہوں، آپ کے گھر کے باہر محلے میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، اس پر تبصرے کرنے کی تو نوبت ہی بعد میں آئے گی۔ اس پر تو تبصرہ، میرا مشورہ ہے کہ آپ بھی پہلے اس پر تبصرہ کر لیں جو میں کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میں اس وقت آپ کے محلے پر تبصرہ کر رہا ہوں، نہ میں اس وقت آپ کی گلی پر تبصرہ کر رہا ہوں، نہ آپ کے علاقے پر تبصرہ کر رہا ہوں، نہ ملک پر تبصرہ کر رہا ہوں، نہ شہر پر تبصرہ کر رہا ہوں، نہ میں دنیا کے کسی حالات پر تبصرہ کر رہا ہوں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ میں اس وقت میرے مدنی چینل کا ناظر یا میرے یہاں جو اسلامی بھائی جو ایک گھر میں بیٹھتے ہیں، آپ کی گھر کی چار دیواری پر میں صرف تبصرہ کر رہا ہوں کہ آپ کا حلیہ، آپ کا چہرہ، آپ کے گھر میں نمازیں کتنی،
آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کتنی، آپ کے گھر میں گانے کتنے، آپ کے گھر میں موسیقی کتنی، جب شادی ہوتی ہے تو آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے، جب منگنی ہوتی ہے تو آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے، بیٹے کا جب عقیقہ کیا تھا تو آپ نے گھر میں کیا کیا تھا، بیٹی کی بات پکی کی تھی تو آپ نے اپنے گھر میں کیا کیا تھا، بیٹی کی جب شادی ہوئی تھی تو آپ نے اپنے گھر میں کیا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، مانا کہ آپ کی جب بیٹی کی رخصتی ہوئی تھی تو آپ نے اسی طرح قرآن پاک بیٹی کے سر پر رکھا تھا اور قرآن کے سائے سے بیٹی کے آپ نے رخصت کرائی تھی، لیکن بیٹی کی شادی کرتے وقت اور ان شادی کے رسومات کو کرتے وقت اس قرآن میں موجود رب کائنات کے احکامات کو کتنا ملحوظ رکھا۔ آپ نے اپنی مختصر سی گھر کی ریاست ہے، آپ کی ایک چھوٹی سی گھر کی ایک ریاست ہے، چھوٹی سی گھر کی ایک امپائر ہے، امپائری ریاستی چھوٹی سی ہے، 4 دیواری کا نام ہے، چند کمروں کا نام ہے، زینوں کا نام ہے، دروازوں کا نام ہے، گھر کے 10-15 یا 4-10 افراد کا نام ہے۔ اے دنیا بھر پر تبصرہ کرنے والے اسلامی بھائی، آپ اپنے گھر پر کسی بھی تبصرہ کرو، جب تم اپنے گھر میں اسلام اور شریعت کو نافذ نہیں کر سکتے، تم دنیا پر تبصرہ کرنا بند کر دو، بند کر دو۔ تم اپنی ذات کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے، دنیا میں تبدیلی لانے پر تبصرہ بند کر دو، کہ یہ وہ تبصرے ہیں جو تمہیں تمہاری ذات سے شاید غافل تو نہیں کر رہے، یہی تبصرے کہیں تمہیں تمہارے گھر سے غافل تو نہیں، تم اپنے گھر کو نہ غیبت سے بچا سکے، نہ خود کو وعدہ خلافی سے بچا سکے، نہ خود کو، چلے اپنی ذات کی بات کریں نا، خود ایک سیلف پرسنالٹی کی بات کریں، میں اپنی سیلف پرسنالٹی میں کیا کر سکا، نہ میں نماز کے لیے اٹھ سکا، نہ اپنے بیوی بچوں کو نماز کے لیے اٹھا سکا، تہجد، اوابین، نفلی نمازیں، نفلی روزے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، مجھے توفیق دے، اس کی کثرت ہو نصیب ہو جائے۔ ارے فرض کا کیا کرو گے، تم تو فرض قضا کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ احکامات اور وہ کام جو حرام و ناجائز ہیں اس پہ مبتلا ہو۔ اپنی ذات کی بات کریں، کبھی اپنی بیٹی کے لباس پر تو غور کرو، کبھی اپنی بیوی کے لباس پر ہی غور کر لو، کیا یہ عبرت کی نظر ہی نہ رہی؟ کیا میں اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا بازار گرم کر کے بیٹھا، کیا میں نہیں ڈرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر نازل ہو اور میرے گھر کی چھت گر جائے معاذ اللہ؟ میں ڈرا رہا ہوں، ڈیفینیٹلی میں ڈرا رہا ہوں، ڈیفینیٹلی میں ڈرا رہا ہوں۔ ہم کب ڈرنے والے بنے؟ ہم ڈرتے ہی تو نہیں ہیں۔ یہ 5 عذابات بیان کرنے کے بعد ہمارے مفسرین لکھتے ہیں، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ عہد شکنی، سرکشی اور گناہوں سے بچتے رہیں کہ کہیں بدعمالیوں کی نحوست سے ہم پر بھی قہر الہی عذاب کی صورت میں نہ آ پڑے۔ ڈرا ہی تو رہا ہوں، اور قرآن بھی ڈراتا ہے ہمیں کئی جگہوں پر، احادیث پاک میں کئی جگہ پر ڈرایا گیا ہے۔ ہم کب ڈرنے والے بنے؟ ارے جو ڈرے گا تو نظر جھکے گی نا، ڈرے گا تو زبان کو لگام لگے گی نا۔ خوف کی لگام ہی تو ہماری آنکھ پر نہیں ہے، خوف کی لگام ہی تو ہمارے دل پر نہیں ہے، خوف کی لگام ہی تو ہمارے پارٹس آف باڈیز کے اوپر نہیں ہے، جسم کے اعضاء کے اوپر نہیں ہے۔ یہ خوف کی لگام بے باک ہے، یہ جسم کے اعضاء ہمارے جیسے چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے ان کو استعمال کرتے ہیں، سوچتے نہیں کہ یہ آنکھ کا استعمال جو میں کر رہا ہوں میرے رب نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی، نہیں سوچتے، نہیں سوچتے۔ ہم لوگ بہت زیادہ بے باک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی حلیم ہے، اللہ تبارک و تعالی حلیم ہے، حلم والا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حلم یہ ہے کہ گناہگار جب گناہ کرتا ہے تو رب کریم اس کی بروقت گرفت نہیں فرماتا، مہلت دیتا ہے۔ بندے مان جا، بندے مان جا۔ تم سمجھتی ہو کہ تمہارا یہ نیم عریانی لباس پہننا یہ رب کی نافرمانی نہیں ہے؟ اور اگر اجتماعی طور پر دیکھیں تو عورت تو بالکل تباہ و برباد ہو چکی ہے، عورت تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اس تباہی و بربادی میں عورت کی اپنی نافرمانیاں مبتلا ہیں، اس کی اپنی عریانی، اس کی اپنی بے باکی مبتلا ہے۔ ورنہ
جو کچھ اس وقت عورتوں کا دنیا بھر میں حال ہے، جو بے حال ہے، یہ سکون میں نہیں ہیں عورتیں. یہ جو قید و بند میں رہتی ہے نا، یہ بعد اوقات ان عورتوں کو دیکھتی ہوں گی کہ یہ کیسی آزادی کے ساتھ پرس لٹکا کر آدھے کپڑے پہن کے یہ گھومتی ہیں، ان کو تو کچھ نہیں ہوتا. ارے نادان ہو، تمہیں نہیں پتہ ان کو کیا ہو چکا. اول تو ان کا سکون ہی برباد ہو چکا ہے. ان میں ایک تعداد ہے جو ڈپریشن کی گولیاں کھاتی ہے، کئی سگریٹ اور نشے کے عادی بن چکی ہیں، کئی شراب نوشی کے عادی بن چکی ہیں، اور کہیں فحش نظروں کا شکار ہو چکی ہیں. مگر یہ تمہیں آ کر بتائیں گے نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو چکا. انہیں دیکھ کر مچلو مت، انہیں دیکھ کر عبرت لو، اور انہیں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں رب نے اس حال میں آنے سے بچایا. اور ان کے لیے دعا کرو، ان مسلمان عورتوں کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ انہیں بھی حیا کی چادر عطا کر دے. ان کی مثل حیا کی چادر اتارنے کا مت سوچو. اگر ان پر نظر پڑ جائے تو اللہ سے دعا کر لو دل میں، یا اللہ میری اس بہن کو بھی حیا کی چادر دے دے، میری اس بہن کو بھی چادر اور چار دیواری کی لذت دے دے، میری اس بہن کو بھی نماز و طہارت کا علم عطا کر دے، اس کو بھی قرآن پاک کے احکامات کی روح سمجھ میں آ جائے. تو یہ بات دیکھیں، کوئی سود میں مبتلا ہے، کوئی رشوت میں مبتلا ہے، کوئی بے نمازی بن کر زندگی گزارا، اور آپ کو لگتا ہے کہ جناب یہ بہت ٹھاٹ ہے اس کے. ٹھاٹ نہیں ہے اس کے. ارے یہ ٹھاٹ نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ ٹھاٹ نہیں ہے. ارے گناہ کا راس آ جانا یہ کہ ٹھاٹ ہوتا ہے. گناہ کا راس آ جانا کہ ایک تو وہ واقعات ہم پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر کہ بزرگ سے کوئی ہلکی پھلکی خطا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی فوراً ان کے پر رحمت کی نظر ہوتی ہے اور گرفت ہو جاتی ہے، فوراً باز آ جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں. اور ایک ایسے لوگ بھی ہیں جو غلطیاں کرتے، نافرمانیاں کرتے، گناہ کرتے، مگر اس سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یہ تکلیف نہ ہونا یہ ان کو بے باکی پر ابھار رہا ہے. جسم کا بیمار ہے، آپ دیکھیں جب بیمار ہوتا ہے آدمی، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، آپ غور کیجئے جب بندہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے نا تو بلا تاویل توبہ کرتا ہے، بلا تاویل توبہ کرتا ہے. یعنی یوں تو اگر کسی کو کہے نا کہ آپ نے فلاں کے ساتھ یہ کام کیوں کیا تو کہتا ہے نہیں میں نے یوں کیا تھا، نہیں میں نے یوں کیا تھا. ارے نہیں بھائی اس کو بہت تکلیف ہوئی تھی. ارے بھائی تو تکلیف ہوئی تھی تو اس کو دیکھو نا، اس نے بھی تو ایسا کہتا میں تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ یوں ہو، یوں بہت 10 قسم کی تعویلیں نکالے گا. اور اگر اس پر پڑی کوئی مصیبت، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی برین ٹیومر ڈکلیئر ہو گیا، اب اس کو تکلیف ہوئی، اب یہ بستر پہ پڑا سوچتا یہ مجھے برین ٹیومر ہو گیا، یہ ایسا تو نہیں کہ اس کی بددعا لگ گئی تھی، یا اللہ میں نے جو اس کو ستایا تھا نا مجھے معاف کر دے. اب کہاں ہے تعویل؟ اب تعویل کدھر ہے؟ اب تو سری توبہ کر رہے ہو، سیدھی سیدھی سادی سادی توبہ کر رہے ہو، یا اللہ جو میں نے اس کو ستایا تھا نا مجھے معاف کر دے. بلا تعویل گناہ یاد آ جاتا ہے، اور بلا تعویل توبہ کرتا ہے، اور گر گرا کر توبہ کرتا ہے، خلوص دل سے توبہ کرتا ہے. آپ دیکھو گناہ، یہ جو مصیبت آتی ہے نا، مصیبت آتی ہے تو یہ بعض ایسی مصیبتیں، بعض ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں جو بندے کو گناہوں سے ستھرا کر دیتی ہے. وہ توبہ ایسی بجا لاتا ہے اپنے مصیبت اور پریشانی کے دنوں کے اندر، پھر صبر بھی کرتا ہے، اور بھی اللہ کی بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں. البتہ بلا تعویل توبہ کرتا. ارے یہی بلا تعویل توبہ تجھے اس وقت کیوں نہ یاد آئی تھی جب تجھے احساس دلایا گیا تھا، مگر جب تجھے مصیبت آئی تو تجھے بلا تعویل توبہ یاد آ گئی. ایسے کئی قصور، ایسی کئی زبان کی، نظر کی بے احتیاطیاں، گناہ، ایسی چیزیں یاد آ جاتی ہیں جب بندے پر مصیبت پڑتی ہے. کوئی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، کوئی قرض دار پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے، کاروبار بند ہو گیا ہوتا ہے، بیوی چھوڑ کر چلی جاتی ہے، بچہ نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، طرح طرح کی مصیبتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ نہ جانے ایسی کیا، وہ تو غلطی نہیں ہوئی تھی، وہ ارے اتنی غلطیاں یاد آ رہی ہوتی ہے، اس وقت نیکیاں یاد نہیں آ رہی ہوتی، اس وقت نیکیاں یاد نہیں آ رہی ہے، دوسروں خطائیں یاد آ رہی ہوتی ہے، ایسی خطائیں یاد آتی ہے. اور جب اس کے اوپر دوبارہ راحت کے دن آتے ہیں تو پھر سے اپنی خطاؤں کو بھول جاتا ہے، پھر سے بے باک ہو جاتا ہے.
اتنی قسمیں کھاتا ہے، اتنے وعدے کرتا ہے، اب میں یہ بھی نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں کروں گا، اللہ یہ بھی ٹال دے، اللہ یہ بھی ٹال دے، اللہ یہ بھی ٹال دے، اللہ دیکھ یہ بھی ٹال دے، اللہ یہ بھی ٹال دے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ٹال دیتا ہے، اللہ ٹال دیتا ہے۔ بندہ بڑا بے باک ہے، بڑا سرکش ہے، پھر سے وہ سرکشی پر آ جاتا ہے، پھر سے سرکشی پر آ جاتا ہے۔ مگر اس کی ایک گرفت یہ بھی ہے کہ پھر جب پکڑتا ہے نا بندے کو تو وہ آس ٹوٹا رہ جاتا ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے، اس کے عذاب سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے، اس کے غضب سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ اور اگر دنیا میں راحت کی زندگی گزار کر چلے بھی گئے، بچ بھی گئے، یہاں قبر میں تو جانا ہی جانا ہے۔ سوچو اے اسلامی بہنوں، تم بھی سوچو، اب چینل پر ہو آپ، سوچو یار، سوچو آپ کی یہ بے پردگی، آپ کی یہ بے حیائی، غیر مردوں کے سامنے آنا۔ آپ بولو کنٹینیو یہ ٹاپک بہت چلتا ہے چینل کے اوپر، کیوں نہ چلے چینل پر ٹاپک؟ یہ بڑھتا بھی تو اتنا زیادہ ہے، بیماری جتنی زیادہ ہوگی تو اس کے علاج پر بھی اتنی زیادہ کوشش تو کی رہ جائے گی نا۔ تو جتنی زیادہ بے پردگی اس وقت ہے، اور مرد اور عورتوں کے اختلاط جو ہے وہ کو ایجوکیشن کے نام پر، تو تفریح کے نام پر، دعوتوں کے نام پر، رشتہ داریوں کے نام پر، یہاں تک کہ موت و میت ہے، ارے میت ہے، موت سے تو نصیحت حاصل کرو۔ اب تو میت میں بھی جمع ہوئے ہو تب بھی کوئی مرد اور عورتیں جو غیر مرد ادھر ہی پردہ نہیں ہے، ادھر بھی وہ مرد عورتوں میں، عورتیں مرد، ادھر بھی بدنگاہیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ این میت کے پاس وہ لاش گھر کی لٹی ہوئی ہے، والد کی یا والدہ کی جس کی بھی، اور وہ دیدار ہو رہا ہے، تو اس میں بھی لحاظ نہیں ہے۔ اگرچہ اس میں اتنی زیادہ، میں بھی مانتا ہوں کہ اتنی زیادہ وہ گناہوں کی طرف نہیں ہوتا، لیکن ادھر بھی غیر مرد کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، عورتیں آ رہی ہوتی ہیں چہرہ دیکھنے کے لیے بعض اوقات، یا مطلب اس طرح کی عورتیں ہوتی ہیں، مرد آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ چل رہا ہوتا ہے کئی جگہوں پر، ادھر بھی بے پردگی، بد نگاہی کے سلسلے رہتے ہیں۔ سوئم میں لے جائیں تو مطلب موت میت میں کوئی عبرت لیتے ہیں، نہ طوفان سیلاب آوے تو عبرت، نہ زلزلے آوے تو عبرت، نہ وہ لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، پہاڑ پر پتھر کے پتھر گرتے، گھر کے گھر دب جاتے ہیں، نہ اس میں عبرت، نہ خوف آتا ہے اس میں عبرت، نہ ڈر مسلط ہوتا ہے اس میں عبرت۔ کسی چیز میں بھی اب نا ہم لوگ عبرت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بیان جب میں جیسے میں کر رہا ہوں اس میں میری کیفیت بھی ہے، آپ سن رہے ہیں آپ کی بھی کیفیت ہے، ہم بعد میں کیا ہو جاتے ہیں؟ کچھ نہیں، بس سمجھ نہیں آ رہی ہم پر، ایسی جیسے غفلت کی تیز در تیز چڑھی ہوئی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ موت سے بھی عبرت ہے۔ امیر سنت فرماتے تھے کہ ایک وقت تھا کہ میں جب کسی یتیم کو دیکھتا تھا مجھے لگتا تھا کہ یار یہ بہت خوف، اللہ سے ڈر رہا ہوگا ابھی، کیونکہ اس کے گھر میں ابھی موت ہوئی ہے نا، لیکن ادھر بھی ڈر نہیں ہوتا تھا۔ ساری میتیں نکل گئی، سارے لوگ مر گئے، بھی آخری رہ گیا، اس پر بھی اس کی سرکشی ختم نہیں ہوتی کہ اب تو باری میری ہے، سارے تو مر گئے، سارے تو چلے گئے، اب میں ہی تو رہ گیا ہوں، اب مجھے جانا ہے، پھر بھی نہیں مانتا، پھر بھی سمجھتا ہے کہ میں زندہ ہی رہوں گا۔ قرآن پاک کے یہ عذاب کی عبرت کیا، دیکھو نا، ٹڈی کا عذاب، مینڈک کا عذاب، اللہ کے مینڈک کے لیے تو روایتیں بھی ہے کہ مینڈک اللہ کا قصد ذکر کر اس کو مت مارو، مینڈک کا عذاب تو وہ خون ہو گیا۔ ہم بھی اپنی پریشانیوں پر غور کریں، ہم تو ہمارے اوپر جو مصیبت اور پریشانی جو دنیا بھر میں آتی ہے نا، میرے چینل کے ناظرین، اگرچہ اب دنیا کے کسی ملک میں بھی اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل پر شریک ہیں، بہت سارے پرابلمز آتے ہیں، پرابلمز کو اپنی اعمال کی سزا تصور کرنے کا سوچ پیدا کریں۔ جو پرابلمز آ رہے ہیں نا، ان کو اپنے اعمال کی سزا تصور کرنے کی سوچ پیدا کریں، اگرچہ وہ پرابلم ہمارے پاس سوشل ٹائپ کے آ رہے ہیں، پانی کم ہو گیا، فلاں چیز کم ہو گئی، فلاں نعمت کم ہو گئی، فلاں کم ہو گئی، بیماری بڑھ گئی، پریشانی بڑھ گئی، دواؤں میں شفا نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، تنگی آ رہی ہے، روزی میں برکت نہیں ہو رہی، پیسہ نہیں بچ رہا، یہ ادھر آ گئی، یہ مصیبت، وہ پریشانی، طرح طرح کی پریشانیاں، مصیبتوں کی ایک فہرست بنائیے، طرح طرح کی پریشانی مصیبتوں کی ایک فہرست بنائیے، ساتھ ہی اپنی اللہ کی نافرمانی کی فہرست بنائیے، وہ پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہم کتنی کرتے ہیں، اور اس پر غور کریں،
ہر فرد اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا جذبہ پیدا کرے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. آپ یہ دیکھیے اس پر کہ اگرچہ یہ غیر مسلم و مسلم ایک طبقہ تھا جو ایمان نہیں لایا اور ایک طبقہ تھا جو ایمان لایا, ٹھیک ہے, عبرت کے لیے بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے, قدرت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک طرف ایک ہی برتن سے پانی, مگر ایک پانی نکالتا ہے تو خون ہے, ایک پانی نکالتا ہے تو صاف شفاف پانی. اللہ ایک ہی برتن کے اندر اپنی قدرت کا یہ منظر دکھا رہا ہے. دیکھو, عبرت لو, اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. تم بولو بڑی مصیبت ہے, بڑی پریشانی ہے, میں کہتا ہوں تم راہ راست پر آ جاؤ, تم اللہ کی فرما برداری پر آ جاؤ. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ تم سے پریشانی دور کر دے, تمہیں اللہ تعالیٰ سکھ عطا کر دے, تمہارے اللہ تعالیٰ قرضے مٹا دے. آؤ تو صحیح اپنے گھر کے اندر. میں اس وقت صرف ایک فیملی سے بات کر رہا ہوں, ایک سنگل پرٹیکولر فیملی سے بات کر رہا ہوں جو اس وقت مجھے مدری چینل پر سن رہے, یا یہاں کوئی ایسے فیملی کے ممبر بیٹھے ہوئے, گھر گھرستی والے لوگ بیٹھے ہوئے. میں صرف ان سے بات کر رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں پریشانیاں, میں بھی ایک معاشرتی فرد ہوں, دنیا میں رہتا ہوں, آپ کے ساتھ معاشرے میں جیتا ہوں. آپ کی طرح اسلامی بھائیوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, ملتے بھی ہیں, دکھ درد بیان کرتے ہیں. ہر شخص اپنے اندر کوئی نہ کوئی دکھ درد پریشانی لے کر بیٹھا ہے یار. ایسا نہیں ہے کہ کوئی مطلب کسی کی ماں بیمار ہے, کسی کے بچے بیمار, کسی کی بیوی بیمار, کوئی خود بیمار, کوئی قرضہ, تو کوئی بے روزگاری, تو کوئی تنگی, تو کوئی خوف, تو کوئی ڈر, تو کوئی طرح طرح کی پریشانیاں مصیبتیں. ارے اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک سے نیک بندہ بھی ہونا, اور سب سے زیادہ جو نیک بندہ ہوگا اس کو سب سے بڑا غم تو یہ ہوگا کہ نہ جانے میرا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا. تو دنیا میں کون ہے سکھی؟ نہیں, سب ہیں دکھی, سب ہیں دکھی. تو اب میں ایک فرد سے بات کر رہا ہوں جو ایک فیملی ممبرز ہیں, ایک گھر بیٹھا ہوا, مثال کے طور پر جیسے کہ آپ اس وقت گھر کے اندر تصور کرتا ہوں جیسے کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں, یہاں جو بیٹھے ہوئے, میں آپ سے کہتا ہوں کہ بہت پریشانی ہے, ٹھیک ہے, مگر آپ از خود آ تو جائیے اللہ کی فرما برداری پر. اپنے گھر کی چار دیواری پر تصور کیجئے, اسی ٹی وی اسکرین پر جس پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, اسی ٹی وی اسکرین کے ذریعے ہونے والے گناہوں پر تصور کر لیجئے. فرسٹ آف آل تو یہ, کیونکہ یہ کئی گھنٹوں پر محیط ہے, اس کو آپ نے اپنے گھر کا ایک پارٹنر بنایا ہوا ہے, اس کو بھی ایک فیملی ممبر بنایا, سوری فیملی ممبر نہیں, یہ ایک ٹیوٹر گھر میں رکھا ہوا ہے, الیکٹرانک ٹیوٹر ہے, یہ آپ کا ٹیچر ہے, استاد ہے. اب پتہ نہیں یہ کیسا ٹیوٹر رکھا ہوا ہے جو آپ کو کیا سکھاتا ہے, یہ آپ کے سامنے. ایک استاد مدری چینل بھی ہے, یہ آپ کو کیا سکھا رہا ہے. ایک مبلغ مدری چینل بھی آپ کو کیا سکھا رہا ہے, اور اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کیا ہے, یہ سب آپ کے سامنے. میں گناہوں سے بچنے کی بات کر رہا ہوں, میرے بات کا کوئی مائنڈ نہ کرے. اگر کوئی مسلمان میری بات سن رہا ہے, سمجھ رہا ہے, جو مسلمان ہے میری وہ سمجھ رہے, میں گناہوں سے بچنے کی بات کر رہا ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو. گناہ تو گناہ ہی ہے نا, نافرمانی تو نافرمانی ہے. اس سے بچنے کی بات تو ایک مبلغ ایک مسلمان کرے گا نا, اس کو رائٹ تو ہے نا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی اس کو اجازت تو قرآن نے دی ہے, ترغیب قرآن نے دی ہے. وہ نیکی کی دعوت تو دے گا نا, پہنچا تو میری طرف سے ایک ہی آیت, تو اپنے نبی کے اس فرمان پر عمل تو کرے گا نا. تو اس میں مائنڈ کرنے کی یا محسوس کرنے کی کیا بات ہے. میں تو گناہوں سے بچنے کی بات کر رہا ہوں, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی بات کر رہا ہوں. اور مصیبتیں پریشانی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جو اب ٹوٹ رہی ہیں, اس کا علاج اللہ کی فرما برداری نہیں تو کیا ہے. تو اپنی ان گھر کی چار دیواری پر, پھر آپ کے دائیں بائیں دیکھیے جو فیملی ممبر بیٹھے ہوئے, جو ایتھارٹیز ہیں, اسپیشلی میں ان سے ایڈریس ہوں, ایتھارٹیز سے ایڈریس ہوں, ایتھارٹیز سے بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیے, اپنے بچوں کو دیکھیے, اپنے گھر والوں کو دیکھیے, ان کے متعلق جو قرآن نے آپ کو احکامات دیے, حدیث میں جو احکامات آئے, شریعت میں جو احکامات دی, اس کی بجاوری کتنی ہے. چلو جو ہوا سو ہوا, اس کی توبہ ہے, جس کی تلافی تلافی ہے. آئندہ لکیر نہیں پیٹ رہا میں, آئندہ کے لیے تو کوئی پراپر اور رائٹ لائن ڈرا تو کرو. اب آپ کوئی لائن آف ایکشن ایسی بنائے تو صحیح کہ ہاں بھائی یہ بنائی, اب ہم یہ کریں گے. بھائی اب گھر کے اندر یہ نہیں ہوگا, آپ سب مل کر کوئی ایسی مطلب مدنی مشورہ ہی کرے. گھر کے اندر بھی تو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے وہاں بھی بے پردہ کی نہیں ہوگا. اب دیور اور بھابھی بیٹھ کر مدنی مشورہ, تو وہ مدنی مشورہ تو نہیں نہ ہوا. تو اب یہ جو ہے نا بے پردگی گھر میں یہ ختم.
یہ دعوت تو میں ہم بے پردے کرتے، یہ ختم. لباس کے اندر یہ عریانی پن ہے، یہ غلط ہے، یہ خلاف شرع لباس ہے، یہ ختم، یہ ختم، یہ ختم، یہ ختم. یہ اسراف ہو رہا ہے، یہ بجلی کا استعمال ہے، یہ پانی کا استعمال ہے، یہ ساری چیزیں جو اسراف کے طور پر ہے یہ ختم. اسراف کی طرف توجہ کیجئے. کھانے پینے کے اندر اسراف ہے، اس کی طرف توجہ کیجئے. جو اسراف ہوگا وہ گناہ ہے، اسراف حرام ہے. جو اسراف ہے، میں اسراف ہی کو اسراف کہہ رہا ہوں، ہر بات اسراف کی طرف نہیں جائے گی. دیکھو اسراف میرا موضوع نہیں ہے، اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، پانی، بجلی، غذا، خوراک، ان تمام چیزوں پر غور کریں. اچھا اب آئیے نماز کی طرف. بھائی نماز پڑھ رہے ہیں سب، 7 سال کا بچہ ہے، نماز پڑھائیں، اس کو ترغیب دیں، حکم دیں. 10 سال کا ہو گیا، مار کا نماز پڑھو. اب نماز پڑھائیے اس کو. اسی طرح اگر بھی شریعت کی اجازت سے بھی گھر سے نکلنا ہے عورتوں کو، جس کا ڈیٹیل پردے کے بارے میں سوال جواب میں موجود ہے، امیل سنتی کتاب ہے. اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر نکلنا ہے تو وہ نکلنا تو کس طرح نکلنا ہے. نکلنے کے بھی وہ مدنی پھول ہیں کہ کب نکلنے کی اجازت ہے، اس کے مدنی پھول ہے کس طرح نکلنے کی. یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے کہ اس نے جس کام کے کرنے کو کہا نا، کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ بھی بیان کیا ہے. تو اب اگر ایک والد ہیں یا ایک بڑے بھائی ہیں یا گھر کے جو بھی اگر اسلامی بہنیں ہیں، والدہ ہیں، دادا دادی ہیں، جو بھی اس وقت آپ گھر کے بڑے ہیں، یہاں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کریں. اگر نہیں آپ بڑے تو اب بچوں کو بھی، یعنی چھوٹی عمر کے جو ہوتے ہیں ان کو بھی گھر میں نیکی کی دعوت دینے کی گنجائش موجود ہے. لیکن اب ان کے کچھ پرنسپلس ہیں کہ وہ اپنے بڑوں سے کیسی بات کریں گے. باپ اگر نماز نہیں پڑھتا تو بیٹے نے اس کو نہیں بنایا، باپ نماز نہیں پڑھتا تو باپ بھی تو بالغ ہے، اس کو مار کر نماز تھوڑی کو بیٹا پڑھائے گا. ترغیب دے گا، اللہ توفیق دے تو روئے گا، والد صاحب سے التجا کرے گا، نماز پڑھنے کی دعوت دے گا، ہمیں بھی معروف کرے گا. تو یوں مطلب کہ ہر ایک اپنے منصب کے مطابق اگر کرے تو آپ کو ایسا کیوں نہ مطلب بنائیں، کوئی کیا میں اس کو بولوں، گھر کا ایسا ماحول بنا لیں. اب جیسے بیان ختم ہو تو بیٹھ جائیے. جیسے میں نے نماز کا کہا تو نماز کی طرف آئیے. اب مطلب طے ہو جائے گا، اب ہم سب نے نماز پڑھنی ہے. اب کوئی گھر میں جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت گھر میں نہیں کی جائے گی. ایک اس وقت صرف ایک فیملی سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. ایک گھر میں ہم غیبت نہیں کریں گے، کسی کی بھی بلا اجازت شرعی ہم کوئی برائی بیان نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. ہاں یہ اسلامی بہنیں نیت کرے بچے، اچھا بچے شکایتیں کرنے کے بڑے عادی ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ بچوں کا ذہن بنائیے. شکایت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. جیسے بچہ شکایت کرنے کے لیے، نہیں بیٹا بھائی کے خلاف شکایت نہیں کر. بچے کا ابھی سے مائنڈ بنائیں. آپ بولو کہ بچہ مانتا نہیں ہے، تو بچہ مانے گا. آپ اس کو 1000 کے نوٹ دو ہاتھ میں، اب بچہ جیسے پھاڑنے جائے گا تو کیسے مناؤ گے اس کو؟ پھاڑنے تو گھر بچہ ہے، بھلے نا 1000 کے نوٹ پھاڑ دے. تو یہ جو ابھی سے جو غیبت سیکھ رہا ہے، اگرچہ نابالغ ہے، اس کے اوپر گناہ نہیں آ رہا، لیکن ہمارا کام ہے بچے کو سکھائیں، تربیت کریں کہ غیبت کس کو کہتے ہیں، اس سے بچنا ہے، چگلی سے بچنا ہے، بیٹا حسد نہیں کرتے، اس سے بچنا ہے. اب بھی سے دیکھیں ایک نسل نکل گئی، 15-20 سال گزر گئے، نکل گئی نسل. ہم اس کی تربیت کر پائے نہ کر پائے، کوشش چلے وہاں بھی ہم کو کرنی ہے. لیکن اب جو بالغ نہیں ہو سکا آپ کا بچہ، اس کو تو بچا لو یار، اس کو تو بچا لو یار. یہ تو عزم کر لیں میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ ٹھیک ہے اس کو تو میں بچاؤں گا جس کو بالغ ہو گیا اور جس کے گناہوں کا میٹر بھی اب چل چکا. کیا وہ اگر وہ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کو گناہ تو ہوگا. اس کو اگر میں پہلے پروٹیکٹ نہ دے سکا، اب میں اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش تو کروں گا. لیکن ابھی تو میرے وہ جو گھر کے بچے ہیں جو بھی بالغ نہیں ہوئے، وہ میری بچیاں جو بالغ نہیں ہوئی ہیں، میں ان کو تو ذہن دوں، میں ان کو تو پروٹیکٹ کروں، ان کو تو گناہوں کے بارے میں، اللہ کی نافرمانی کے بارے میں بتاؤں اور ڈراؤں. حالات خراب ہوتے اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہیں بھیجتے کہ بیٹا تمہاری جان چلی جائے گی. اتنے حالات خراب ہیں، جہاں جاؤ گناہوں کی دعوت ہے. تو آپ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے. یعنی گناہوں سے پروٹیکٹ کرنے کی مینٹلٹی ایسا لگتا ہے کہ رہی نہیں ہے. ہم کئی چیزوں سے پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کو، تحفظ دیتے ہیں بچوں کو، آپ گارڈ کرتے ہو، لیکن گناہوں سے گارڈ کیوں نہیں کیا جاتا؟ گناہوں سے بچانے کی ترکیب کیوں نہیں بنائی جاتی؟ کیونکہ ہمارا اپنا ذہن گناہوں سے بچنے کا نہیں ہے کہ یہ تو بچا نہیں ہے. تو
تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بات ہے ایک فیملی ممبرز کی، اور بات ہے اپنے گھر کو، اس گھر کی ریاست کو، اس گھر کے امپائر کو، اس گھر کی مملکت کو، جس کے سربراہ ایک گھر کے بڑے مرد ہو سکتا آپ ہی ہو۔ تو آپ اپنے گھر کی اس ریاست کو، اپنے اس امپائر کو اگر گناہوں سے بچانا چاہتے ہو، سب سے پہلے امپلیمنٹ آپ کی اپنی زندگی پر کریں۔ آپ خود نیک بنے، پرہیزگار بنے، نیک بنے، ماں نیک بنے، ماں بھی پرہیزگار بنے۔ جو نیک و پرہیزگار ماں بچہ پیٹ میں اور قرآن پڑھتی ہو، اس کا بچہ دنیا میں آنے کے بعد بھی قرآن پڑھتا ہے، اثر پڑتا ہے۔ ماں کی پرہیزگاری، ماں کی نیکی، ماں کا تقوی، ماں کی عبادت کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ پھر یہ بار تو 10-12 سال کا ہوگا، 8 سال کا ہوگا تو نکلے گا۔ 8 سال تک تو یہ ماں باپ کو ہی دیکھ رہا ہے نا، اس کی فرسٹ، اس کی جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کا، وہ تو ماں باپ ہے۔ اور ساتھ جو یہ بھائی بہن ہے، یہ کلچر ہے، کلاس کلچر، روم کلچر، ایک درجے کا ماحول ہے۔ یہ کیسا ماحول ہے؟ میں بدلوں، میرے گھر کو بدلوں، آٹومیٹیکلی اس کا اثر میرے محلے پر، میرے بلڈنگ پر، میرے انوائرمنٹ پر آئے گا۔ اس لیے میں نے اس وقت ڈائریکٹلی ڈسکشنز ایک گھر سے کی ہے۔ گھر کیسا ہونا چاہیے، یوں سمجھیے آپ، گھر کیسا ہونا چاہیے، گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے۔ گھر کا ماحول نمازی ہونا چاہیے، گھر کا ماحول تلاوت والا ہونا چاہیے، گھر کا ماحول جھوٹ سے پاک ہونا چاہیے، گھر کا ماحول غیبت سے پاک ہونا چاہیے، گھر کا ماحول بے پردگی سے پاک ہونا چاہیے، گھر کا ماحول بچوں کو باادب ہونا چاہیے، گھر کا ماحول بڑوں کو شفقت کرنا چاہیے، گھر کا ماحول نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے، گھر کا ماحول تلاوت کی آواز آنی چاہیے، گھر کا ماحول سنتوں کا پیکر نظر آنا چاہیے، گھر کا ماحول وہاں سے گانوں کی آواز نہیں آنی چاہیے، گھر کا ماحول وہاں سے فلموں کی آوازیں نہیں آنی چاہیے۔ یہ گھر کا ماحول ہوگا، آپ دیکھیں جب گھر ہی میرا سنتوں کا گہوارہ بنے گا، میرا محلہ سنتوں کا گہوارہ بنے گا۔ آئے ہے کیا گھر ہو، ارے ایسے گھر پر اللہ کی کیسی رحمتیں نازل ہوں کہ جس گھر میں رب کا کلام پڑھا جا رہا ہو، جس گھر میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدائیں آ رہی ہوں، وہ گھر پر کتنی رب کی رحمتیں نازل ہو۔ جس گھر میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسلامی بہنیں، عورتیں بیٹھ یا تسبیحات پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جائیں، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور اشراق کو چاش کی نمازیں پڑھیں، اشراق کو چاش کی نماز پڑھ کے یا اسلامی بہنیں فارغ ہوں۔ گھر ایسا ہونا چاہیے، گھر ایسا ہونا چاہیے کہ بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے، باپ اور ماں مل کر بچوں کے حقوق ادا کریں، بچے جمع ہو کر ماں باپ کا حق ادا کرے۔ گھر ایسا ہونا چاہیے۔ گھر کیسا ہونا چاہیے؟ آپ ہی بتاؤ گھر کیسا ہونا چاہیے یار؟ آپ خود ڈیسائیڈ کیجئے، بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کا گھر کیسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر کے قریب، آپ کے گھر کے ساتھ کسی غیر مسلم کا گھر ہے، پھر آپ کمپیئر کرو آپ کا گھر کیسا ہونا چاہیے۔ اگر اس کے گھر میں بھی جو نمازیں، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوگا تو اس کے گھر میں کیا نمازیں ہوں گی، کیا عبادتیں ہوں گی؟ اگر اس کے گھر سے بھی گانے کی آوازیں آئیں، اس کے گھر سے فلموں کی آوازیں آئیں، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے۔ مگر ایک مسلمان کے گھر کے اندر نماز نہیں ہے، مسلمان کے گھر کے اندر عبادت نہیں، مسلمان کے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں۔ اچھا قرآن کی تلاوت ہے تو قرآن اوپر سے لے کر نیچے تک کسی کو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ ارے اس گھر کے اندر تو ایک کم از کم ایک تو عالم ہونا چاہیے، ایک تو کم از کم عالم ہونا چاہیے آپ کے گھر کے اندر۔ کیا آپ کے گھر کے اندر ڈاکٹر ہونا آپ کو پسند ہے؟ آپ کے گھر کے اندر انجینئر ہونا آپ کو پسند ہے؟ آپ کے گھر کے اندر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونا آپ کو پسند ہے؟ آپ کے گھر کے اندر ایک اچھا سا ملٹی نیشنل کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہونا آپ کو پسند ہے؟ آپ کو یہ پسند نہیں کہ میرے گھر کے اندر ایک عالم بھی ہونا چاہیے، میرے گھر کے اندر قرآن پاک کا ایک حافظ ہونا چاہیے، میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہو جو قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے، تاکہ کل بروز قیامت میرا بھی ہاتھ پکڑ کر میرا بیٹا جنت میں لے جائے۔ میرا گھر تو ایسا ہونا چاہیے، میرے گھر کا فرد شریعت کا پابند ہونا چاہیے۔
گھر کیسا ہونا چاہیے اس کو ڈیسائیڈ آپ کیجئے. میں نے آپ کے سامنے ایک کمپیریٹیو بات کی ہے, تقابلی بات کی ہے کہ گھر کیسا ہونا چاہیے. آپ کو لگتا ہے گھر ویل ڈیکوریٹ ہونا چاہیے, آپ کو لگتا ہے کہ گھر وال ٹو وال کارپیٹ ہونا چاہیے, گھر یہ ہونا چاہیے, گھر یہ ہونا چاہیے. میں آپ کو وہ باتیں بیان کر رہا ہوں جس کا دنیا اور آخرت دونوں سے تعلق ہے. اس کے اوپر تو میں تبصرہ نہیں کر رہا, میں تو ناجائز کاموں سے پہلے تو گھر کو پاک کیجئے, پھر ایک دنیا سے بے رغبتی کا لیسن ہے. لیکن واقعیتاً جو آخرت کے لیے جیتا ہے, جو قبر کے لیے سوچتا ہے, موت کا سوچتا ہے, آخرت کا سوچتا ہے, یہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا دنیا میں میرے کام آئے یا نہ آئے, آخرت میں تو کام آ جائے, قبر میں تو کام آ جائے. اس سے ثواب جاریہ تو بناؤ. میرے رب نے مجھے اولاد دی ہے, میرے رب نے مجھے اولاد دی ہے, یہ میرے رب کی طرف سے مجھے رزق ملا ہے. میں اس رزق کو اپنی قبر و آخرت کا ذریعہ تو بنا دوں, اس کو ثواب جاریہ تو بناؤ کہ میں مر جاؤں تب بھی میرے بیٹے کی نیکی کی کمائی میرے کام آ جائے. آخرت کی سوچ, آخرت کی طبیعت, آخرت کی سمجھ, آخرت کی گھر بنانے کی اگر سوچو گے تو پھر دنیا کا گھر ایسا ہونا چاہیے جیسا میں بیان کر چکا ہوں. انشاءاللہ جب دنیا کا گھر ایسا بنے گا نا جیسا میں عرض کر چکا, نیکی, پرہیزگاری, سنتوں کا گہوارہ, پھر جو آخرت کا جو گھر ہے بنیادی قبر, اللہ نے چاہا تو آقا کے نور سے پر نور ہوگی. کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا دار العمل ہے, آخرت دار الجزا ہے. یہاں جو بو گے وہاں کاٹو گے. تو گھر کیسا ہونا چاہیے؟ سنتوں کا گہوارہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ یہ امن کا بھی گہوارہ بنے گا, پرہیزگاری کا بھی گہوارہ بنے گا. گھر ایسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات چلی تھی ان 5 عذابات سے, اور ہم چونکہ یہ عذابات جو قرآن پاک میں پڑھتے ہیں پچھلی قوموں کے بربادیوں کے, اس سے ہم کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. اور سرکشی, گناہوں, عہد شکنی, ان طرح گناہوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اور عذاب نازل نہ ہو جائے. ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے, اللہ کے قہر سے ڈرنا چاہیے. انشاءاللہ جب ہمارا گھر ایک سنتوں کا گہوارہ بن جائے گا, ایک پیارا سا گھرانہ بن جائے گا, انشاءاللہ عز و جل اس کے اثرات, اس کے فوائد خود ہی ہمارے معاشرے پر مرتب ہوں گے, خود ہی مرتب ہوں گے. تو پلیز اپنے گھر کا جائزہ لیجئے, نظر رکھیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک